بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلتھی کریں، اور دوپہر کو روٹی کھانے سے کبھی آپ کا پیٹ باہر نہیں نکل پائے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے، جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 کالی انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ آپ دن کے دوران تھکاوٹ یا نیند محسوس کرتے ہیں تو کھجور آپ کی توانائی بحال کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ جیب کے اندر لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی، گھر میں پریشانیاں آئیں گی اور رشتہ یا شادی کرنے میں ہمیشہ دیر ہوتی جائے گی۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کیا کرو۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ بادام کھائیں، یہ خشک بیج والا پھل ہے، یہ قبض کشا ہے اور حافظے کو تیز کرتا ہے۔ صبح نہار منہ اس کا چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا حلوہ نزلہ زکام اور سر درد کے لیے مفید ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ انار کا رس پیٹ کی چربی کم کرنے میں مددگار ہے۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ اکثر چنبیلی کے پھول سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرو۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، کمر کی درد کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ جو کہ آٹے کا استعمال وزن کم کرنے میں معاون ہے، یہ آٹا ناشتے میں استعمال کریں، کولیسٹرول کم ہوگا۔ جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار سورہ فجر کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو فاقوں، تنگ دستی اور غربت سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھاؤ، یہ صحت مند بھی رکھتا ہے۔ انڈے میں وٹامنز کی بہترین مقدار ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو 7 گول لال مرچیں لیں، متاثرہ بندے پر 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دیں، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور یاد بھی نہ آ رہا ہو تو درود شریف کا ورد کریں، بھولی ہوئی چیز ضرور یاد آ جائے گی۔
جس انسان کو کھانا اچھی طرح ہضم نہ ہوتا ہو، گیس تنگ کرتی ہو اور اسی طرح کے دوسرے امراض نے زندگی کا سکھ چین چھینا ہو، اس شخص کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا موقیتو کو 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لے۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال لیں۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر لیتا ہے۔ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہوں وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو چلتے وقت تیزی سے چلتا ہے اس کا دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر لیتا ہے۔ نماز میں سستی کے شکار افراد کے لیے اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہو اسے 21 دن تک روزانہ 21 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے بال لمبے ہوں، کالے اور گھنے ہو جائیں تو آپ سرسوں کا تیل اور بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہے تو ایک چھوٹے سائز کا کچا سبز پیاز 1.5 لیٹر بوتل میں ڈال کر سارا دن اس کا پانی پی لیں، شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر بچوں کو بار بار نظر لگنے کا مسئلہ ہو اور بار بار بیمار پڑ جاتے ہوں تو توے کی کلنک لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہو تو آپ پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگاؤ، تھوڑی دیر بعد دھو ڈالو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صبح کے وقت کی دھوپ کا ہماری نیند سے گہرا تعلق ہے۔ وہ افراد جو اپنے جسموں کو صبح کی دھوپ سے محروم رکھتے ہیں ان کو آسانی سے نیند نہیں آتی۔ روزانہ صبح 40 منٹ پیدل چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح جاگتے ہی 5 سیکنڈ آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا؟ مثانے کی بیماری میں دودھ میں گڑ ملا کر پینے سے شفا ملتی ہے۔ گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت کافی کے استعمال سے ہاضمے میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جو شوگر کا شکار ہیں ان کے لیے دھوپ میں بیٹھنا انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ یہ قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے کے کیل دور کرنے ہیں۔ انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پر لگاؤ، کچھ دیر بعد چہرہ دھو لیں۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرے کی رونق بحال ہو جاتی ہے اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں: زیادہ سونا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ پھول گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ پھول گوبھی اکثر آلو کے ساتھ پکائی جاتی ہے جو مناسب نہیں ہے، اس سے بد ہضمی اور ابارے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں: جھوٹ بولنا،
عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اصرار کرنا، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا، عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کمر کی زیادہ تر بیماریاں چوٹ لگنے اور غلط طریقے سے وزن اٹھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جلدی سے کوئی بھی وزنی چیز نہ اٹھائیں۔ وزن اٹھاتے وقت اپنی ٹانگوں کو سیدھا یا اکڑنے نہ دیں۔ جن لوگوں کے معدے میں جلن رہتی ہے اور زخم ہوتا ہے، سجدے کے عمل سے ایسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کے دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو تو یا حی یا قیوم 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کرو۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے داڑھ میں درد ہوتا ہے اور بواسیر بھی ہو سکتی ہے۔ انڈے کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی، زردی مائل چھائیاں پیدا کرتا ہے۔ جس کو غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم ضرور چلنا چاہیے۔ صرف جوان جانور کا گوشت استعمال کرنا چاہیے، یہ جسم کو مضبوط بناتا ہے۔ جو روٹی کے درمیان پانی نہ پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر پھل کھانا کھانے کے بعد کھائیں تو دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ نگاہ کو کمزور کرنے والی چیزیں، گندگی کو دیکھنا، سولی دیے شخص کی طرف دیکھنا، قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنا، ہر تیسرے دن ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹیں چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں اور ان پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ یادداشت، حافظہ، اعصابی کمزوری سے نجات، قبل از وقت بڑھاپا نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے۔ نظر کی کمزوری کا بہترین علاج، اگر آپ شہد کھاتے ہیں تو دل اور دماغ پر مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ جوانی بھی شاندار ہوگی اور بڑھاپا بھی جاندار ہوگا۔ اس نسخے سے موٹاپا ایسے دور ہوگا جیسے پانی سے پیاس دور ہوتی ہے۔ میتھرے کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں، سبز چائے، کلونجی، چھلکا، اسبغول، ہم وزن آدھی چمچ دوائی دن میں 2 بار ہمراہ پانی کے چند مہینے استعمال کرنے سے موٹاپا جان چھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد، جسمانی درد اور جسمانی کمزوری کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے۔ صبح و سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے پیٹ باہر کو نکل آیا ہے، ان کے لیے لاجواب نسخہ، لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن لے لیں، ان کے چنے کی دال کے برابر گولیاں بنا لیں، 1 گولی روزانہ صبح و نہار منہ لیں۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو معمولی سی بات پر غصہ آتا ہے تو محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ بد ہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش لیں۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے
1 لیموں کا رس، 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح و شام غرارے کر لیں۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا معدہ خراب ہے۔ حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ ہونٹ کالے ہوں تو توری کا حلوہ کھا لو۔ جن کو دل کے امراض ہوں وہ آلو بخارا کھائیں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کے امراض میں بہت فائدہ مند ہے۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ حافظہ زبردست کرنا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔